اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اس کے آخر میں کسی نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس سلام پھیر دیا دائیں بائیں، اور پھر وظائف کے اندر مشغول ہو گیا۔ اس کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نماز میں اور اس کے علاوہ بھی ہماری شریعت جب یہ کہتی ہے کہ کہو یا پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان تمہاری اپنی آواز کو سن لیں، بشرطے کہ بہرپن نہ ہو یا اطراف میں بہت زیادہ شور نہ ہو، جیسے مشینیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر اچانک وہ مشینیں بند ہو جائیں تو آپ اپنی آواز کو سنیں، اتنی بلند ہمیں پھر بھی رکھنی ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ نماز میں جو پڑھنا فرض، اس میں اتنی آواز جو کان تک پہنچے آواز رکھنا فرض، جو واجب اس میں اتنی آواز واجب، جو سنت اس میں اتنی آواز سنت ہوگی۔ تو اگر ہم نے آواز کان تک نہیں پہنچائی اور اس چیز کا پڑھنا فرض تھا، جیسے تکبیر تحریمہ، تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، یعنی ترک فرض ہو جائے گا، اور اگر بیچ میں ہے تو گویا کہ فرض گیا، نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ واجب تھا تو پھر یاد رکھیے کہ ترک واجب ہوگا، اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا واجب۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ سنت وغیرہ یا مستحب آپ نے اس میں کان تک آواز نہیں پہنچائی، تو ترک سنت ترک مستحب ہوگا، نماز ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو گیا، واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اب یہ جو سلام پھیرنا ہوتا ہے، اصل میں تو آخر میں کوئی ایسا فعل کرنا قصداً جو ہمیں نماز سے باہر کر دے اور وہ نماز کے خلاف ہو، جیسے سلام کلام کرنا نماز کے خلاف ہے، تو ہمیں نماز سے باہر نکلنے کے لیے نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ سلام کا لفظ کہیں۔ تو یہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا فرض تھا، اور اس کے لیے سلام کا کہنا، لفظ سلام کا واجب تھا۔ تو اگر خالی اس نے گردن پھیری ہے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، گردن پھیرنے سے نہیں ہوتا۔ وہ کوئی ایسا عمل کرنا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کلمہ کہہ دیا، جیسے لفظ سلام، یا اگر کوئی یوں بھی کہتا ہے نا نماز کے اینڈ میں، نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے، پانی پلا دو، تو نماز ہو جاتی، گناہگار ہوتا لیکن نماز ہو جاتی اس کی۔ اور اسی طرح کوئی فعل ایسا کرنا نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے کہ جو منافی نماز ہے، اس سے بھی ہو جاتی۔ لیکن یہ صرف گردن پھیرنے میں نہ یہ منافی نماز کوئی ہوا، نہ اس نے کلمات زبان سے نکالے، تو گویا کہ وہ اب بھی نماز میں ہے۔ اب جب وہ نماز میں وہ پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، تو کچھ جو وظائف پڑھ رہا ہے یہ گویا کہ حالت نماز میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے یہ تھا کہ جیسے اس کو ذہن میں خیال آیا تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیتا۔ یہ جو بیچ میں وظائف کس کی وجہ سے وقفہ ہوا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش نکلتی۔ لیکن اگر اس نے اس طرح گردن پھیر کر اور کوئی دنیاوی کلام کر لیا، کھا لیا، پی لیا، لیٹ گیا، چل پڑا، کوئی ایسا جو منافی ہے نماز فعل ہے، تو پھر وہ نماز گئی، اور چونکہ آخری فرض پورا نہیں ہوا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اگر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے وہ بالکل پاک ہیں، لیکن ایک رومال ہے جو ناپاک ہے اور وہ جیب میں رکھا ہوا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر خارجی چیز جیسے رومال کہ بظاہر وہ لباس کا حصہ تو نہیں، لیکن آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے، تو بس سمجھ لیجیے اب وہ آپ کا لباس کا ہی حصہ ہے، وہ آپ کے گویا کے جسم کا حصہ ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے اور آپ نے ایسی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی جب زیادہ نجاست ہو، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے جیسے ہتھیلی، یا گاڑھی نجاست ہے تو مطلب 4.5 ماشا کے برابر ہو، جو اتنی سی ہوتی ہے، گوبر جیسے لگ گیا مثال کے طور پر، تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن واجب العیادہ، یعنی یہ جو لکوڈ میں ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے یہ 1 درہم کہلاتا ہے، اور ٹھوس میں تقریباً 4.5 ماشا۔ تو اب اگر آپ نے اس سے زائد لگی تھی رومال پر اور نماز پڑھ لی تو نماز ہوئی نہیں، اس کے برابر لگی تھی نماز ہو جائے گی، لوٹانا واجب، اور اس سے کم لگی ہوئی تھی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔